اور معیشت کے دو بڑے ذرائع ہوا کرتے ہیں. نمبر ایک زراعت، کھیتی باڑی. نمبر دو تجارت، خرید و فروخت، ٹریڈنگ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل پوری دنیا میں تقریباً یہی رائج ہے. گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو زراعت، کھیتی باڑی، شہروں میں آ جائیں تو تجارت، خرید و فروخت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے ہیں، تجارت بھی کی ہے اور کھیتی باڑی بھی کی ہے. آپ سیرت کے واقعات پڑھتے ہیں یا آپ سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے نکاح سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان شام کی طرف لے کر گئے تھے، اور وہاں جا کر آپ سامان شام کی طرف لے کر گئے تھے، اور وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سامان کو بیچا اور تجارت کی. اس تجارت میں اچھا منافع ہوا، عالی شان منافع ہوا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلے ہی سے وہ جو ہے انہیں رہنمائی مل گئی تھی کہ یہ نبی ہیں، یہ امانت والے ہیں، یہ دیانت والے ہیں. تبھی تجارت کا سامان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے بھی کیا تھا، اور اس کے بعد آگے نکاح بھی ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی ہے. نمبر دو، میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زراعت بھی کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. آپ نے وہ واقعہ غالباً سنا ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کافر کے، ایک یہودی کے غلام تھے، اور اس یہودی نے کہا تھا کہ تم اتنا چاندی اور 100 کھجوروں کے درخت میں آزاد کر دوں گا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی، چاندی کا انتظام کیا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے وہ بھی انتظام فرمایا. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کھجور کا پودا ہے وہ لے آؤ، کل صبح سلمان کے باغ میں جائیں گے، یعنی اس کے آقا کے باغ میں جائیں گے. وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی پودا نہ لگائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے وہ پودے لگائے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام پودے جب لگا رہے تھے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی یہ کام کر رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی اس میں کچھ ہاتھ بٹا دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات تھوڑا سا ناگوار سی لگ رہی تھی کہ نبی پودے لگا رہے ہیں اور ہم کھڑے ہو کر دیکھیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چند پودے لگا دیے. 1 سال کے اندر جتنے پودے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے لگائے تھے وہ درخت بن گئے. لیکن جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پودا لگایا تھا وہ درخت نہیں بن سکا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے منع فرمایا تھا کہ کوئی نہ لگائے. اور بعض جگہ آتا ہے کہ وہ درخت ابھی بھی مدینہ منورہ میں نخلۃ النبی کے نام سے ان کے بعض آثار اور بعض درخت ان میں سے موجود ہیں. ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں نخلۃ النبی، یعنی نبی کے درخت، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے لگائے. اور بعض جگہ آتا ہے کہ اس میں جو عجوہ کھجوریں ہیں نا، یہ اسی کی نسل چل رہی ہے. تو میں ذکر یہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی ہے، زراعت بھی کی ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاگرد ہیں، جانثار وفادار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، انہوں نے بھی یہ دونوں کام کیے ہیں اور زراعت بھی کی ہے. جو مہاجر صحابہ تھے جو مکہ سے آئے تھے ان میں سے اکثریت تجارت کرنے والی تھی، اور جو انصار صحابہ تھے جو مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے ان میں سے اکثریت کھیتی باڑی کیا کرتی تھی. اور حجاز مقدس کے بڑے بڑے تاجروں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نام آتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن عائد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ اس وقت کے بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. تو یہ سارا آپ کو جو پس منظر میں ساری بات ذکر کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ اسلام کا حصہ معیشت بھی ہے.
کا حصہ معیشت بھی ہے.